السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ خاتون کا یہ سوال ہے کہ شرعی پردہ کرنے والی خاتون جو ٹیچنگ کرتی ہو وہ لڑکوں کی کلاس کو پڑھا سکتی ہے، جبکہ کلاس میں کچھ بڑی عمر کے بچے بھی ہوں، کیونکہ حدیث میں نامحرم کے ساتھ تنہائی حرام قرار دی گئی ہے۔ اگر دین اس کی اجازت نہیں دیتا تو رہنمائی کریں کیا لائے عمل اختیار کیا جائے، کیونکہ جاب بھی نہیں چھوڑ سکتے اور انتظامیہ بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ دیکھیے، سلسلے واضح ہونا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ لڑکوں کو مرد پڑھائیں، لڑکیوں کو خواتین پڑھائیں، کیونکہ لڑکوں کو اگر خواتین پڑھاتی ہیں اور بڑی عمر کے خاص طور سے بچے ہیں، اور اسی طرح اگر لڑکیوں کو مرد پڑھاتے ہیں، ان دونوں میں فتنہ ہے، اور یہ آئے دن اس طرح کے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے اسی اصل پر عمل کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کو لڑکیاں، خواتین اور لڑکوں کو مرد حضرات تعلیم دیا کریں۔ لیکن اگر اس طرح کے حالات جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا ہے، تو اولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، جاب پر توکل نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے۔ جاب پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، توکل اللہ رب العالمین کو ہونا چاہیے۔ اللہ کے خاطر اگر جاب چھوڑنی پڑے تو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایمان اللہ رب العالمین پر مضبوط کرنا چاہیے، اصل یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کے حالات ہیں جیسے یہاں ذکر کیا گیا، تو اگر خواتین پردے کے ساتھ، ایسی خاتون اگر پردے کے ساتھ پڑھاتی ہے تو پھر جائز ہوگا۔ پردے کے ساتھ اگر پڑھاتی ہے اور فتنے کا کوئی خطرہ نہیں، کیوں لڑکے بڑے ہیں، چھوٹے ہوتے تب بھی کہتے گزارا کر۔ آج چھوٹے بچے بھی چھوٹے نہیں رہے، آج نیٹ نے اور موبائل نے چھوٹے بچوں کو بھی بڑا بنا دیا ہے۔ عورتوں کے معاملات میں آپ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج پوری واقفیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط ہی میں خیر ہے، تاکہ فتنے کا دروازہ نہ کھلنے پائے۔ تو اگر پردے کے ساتھ، مکمل پردے کے ساتھ اگر خاتون پڑھاتی ہے لڑکوں کے کلاس کو، تو پھر ایسی صورت میں یہ وقتی طور سے جائز ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے سے سوال کر لیا کرتے تھے، مسائل معلوم کر لیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن ایسی صورت میں احتیاط ہوگا کہ لچکدار گفتگو نہ کی جائے، سیدھی سادھی بات کی جائے، سوز و گداز کے ساتھ طلبہ کے ساتھ بات نہ ہو خواتین کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اگر تم سے کوئی سوال کرتا ہے تو تم لچکدار گفتگو نہ کرنا، دستور کے مطابق معروف طریقے سے بتا دینا، لچکدار گفتگو نہ کرنا، کیونکہ جو غلط ذہنیت کے لوگ ہیں کچھ اور تصور کرنے لگیں گے، ان کے اندر کچھ اور برے جذبات پیدا ہونے لگیں گے۔ اس لیے کہا گیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ لچکدار گفتگو نہ کرنا۔ تو یہ بھی اس بات کا بھی خیال رہے پڑھاتے ہوئے،
اور پردے کا مکمل اہتمام رہے، مکمل پردے کے ساتھ پڑھا، جیسے حضرت مطہرہ سے پردے کے پیچھے سے پڑھا، ان سالتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اگر نبی کی بیویوں سے کچھ سوال کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھ لیا کرو۔ تو مکمل پردے کے ساتھ اگر اجازت ہے پڑھانے کی تو بڑے جو ہے اور بڑے بچے پائے جاتے ہیں تو پڑھا سکتی ہے، لیکن مکمل پردہ چاہیے، لیکن پھر بھی اس کو دوسری کوئی جاب اور دوسری کوئی جگہ نوکری تلاش کرنی چاہیے اللہ، تاکہ وہ ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رہ سکے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔